الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ گزشتہ کلاس میں عید کے حوالے سے چند ایک مسائل وہ ہم نے پڑھ لیے تھے، وہ باب ہمارا ختم ہو گیا۔ آج سے ہم ایک اگلا باب جو کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت نماز پڑھی جاتی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی کی 2-3 حدیث ہم پڑھیں گے کہ اس کی ریالٹی کیا ہے، اور جب ایسا کوئی مسئلہ بن جائے تو اس وقت اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ روایت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام میں نقل کی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انکسفت الشمس علی عہد رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا۔ یوم مات ابراہیم، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم فوت ہوئے، یہ اس دن کا واقعہ ہے۔ فقال الناس، لوگوں نے باتیں شروع کی کہ انکسفت الشمس لموت ابراہیم، آج اگر سورج کو گرہن لگا ہے تو یہ ابراہیم کے فوت ہونے کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے آج سورج کو گرہن لگ گیا۔ اللہ کے نبی تک یہ بات پہنچی تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 1-2 نشانیاں ہیں۔ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، ان کو گرہن لگنے کا کسی کے مرنے یا کسی کے زندہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی دنیا میں آیا، کوئی بڑا شخص آیا، کوئی برا شخص آیا، یا دنیا سے کوئی نیک بندہ فوت ہو کے چلا گیا، اس وجہ سے سورج یا چاند کو گرہن لگ گیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ لہٰذا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، جب تم چاند اور سورج کو اس حالت میں دیکھو تو فَادْعُوا اللَّهَ، ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وَصَلُّوا، دوسرا نماز پڑھو، حتیٰ تنکشف، یہاں تک کہ سورج اور چاند کی یہ کیفیت ختم ہو جائے اور یہ گرہن ختم ہو جائے۔ متفق علیہ، یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس حدیث میں کافی سارے مسائل ہیں۔ ایک تو بنیادی مسئلہ کہ ہمارا اسلام کس قدر ایک کامل اور مکمل دین ہے کہ سورج اور چاند کے گرہن کے معاملے کو بھی ایسے نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے بھی تعلیمات اور اس کے بھی مسائل واضح کیے ہیں۔ کوئی مت سمجھے کہ یہ ایسے ہی ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات اس حوالے سے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرے، صدقہ خیرات کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نماز پڑھے، یہاں تک کہ یہ کیفیت ختم ہو جائے۔ تو ایک بنیادی مسئلہ یہ۔ دوسرا ایک اور مسئلہ اس سے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ سورج یا چاند کے گرہن کا کسی کے مرنے یا زندہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا دنیا میں کوئی اور کام رونما ہونے لگے، اس کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں، اور نہ یہ ایک علت اور وجہ ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اپنی مخلوق کو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں دکھاتا ہے کہ بھئی میں مالک ہوں، میں جو کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، لہٰذا تمہیں میرے تابع ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ایک بنیادی مسئلہ یہ بھی ہے کہ عموماً اس وقت بھی یہ انسانی فطرت ہے کہ توہمات کا شکار رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور یہ ایک وہم ہے، ایک توہم اور ایک اشکال ہے کہ بھئی سورج کے گرہن کا تعلق ابراہیم کے فوت ہونے کے ساتھ ہے، جبکہ ایسی بات نہیں تھی۔ ایک اور مسئلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی لوگوں تک دین پہنچانا، لوگوں کو دین سکھانا، اور اگر کوئی ایسی ویسی بات دیکھتے سنتے تو اللہ کے نبی فوراً اس کی اصلاح فرماتے۔ یہ میرے نبی کی ذمہ داری تھی،
اور میرے نبی نے بدرج اتم اپنی یہ ذمہ داری پوری کی۔ اگلی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہر فی صلاۃ الکسوف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف یعنی چاند گرہن یا سورج گرہن کی نماز میں قرأت کو اونچی آواز کے ساتھ پڑھا، جیسے مغرب، عشاء اور فجر کی نماز میں امام اور قاری صاحب اونچی آواز کے ساتھ قرأت کرتے ہیں، بقراءتہ اپنی قرأت کو اونچا کیا، فصلی 4 رکعات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکوع کیے، فی رکعتین 2 رکعتوں میں، رکعتیں 2 تھیں لیکن رکوع اس میں 4 کیے، و4 سجدات اور 4 سجدے کیے، یعنی 4 سجدے اور 4 رکوع لیکن 2 رکعتوں میں، 4 رکعتوں میں نہیں۔ یہ متفق علیہ بخاری مسلم کی یہ روایت ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ فبعث منادیا، اللہ کے نبی نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی، ذمہ داری لگائی کہ تو چلا جا، ینادی وہ لوگوں کو آواز دے رہا تھا، الصلاۃ جامعۃ کہ بھئی نماز کا وقت ہے، لوگ مسجد میں جمع ہو چکے ہیں، لہٰذا تم سارے لوگ جمع ہو جاؤ۔ اس حدیث سے 2-3 مسئلے جو ہمیں سمجھ آ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ باقاعدہ طور پر سورج گرہن یا چاند گرہن کی نماز کے لیے اذان نہیں ہے، ویسے ہی لوگوں کو بلایا جائے کہ بھئی آ جائیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ایک بنیادی مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آ رہا ہے کہ صلاۃ الکسوف میں قرأت اونچی آواز کے ساتھ کی جائے گی، نہ کہ سری نماز ہوگی، یہ بھی جہری نمازوں میں سے ایک جہری نماز ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں میں 4 رکوع کیے، عموماً ایک رکعت میں ایک ہی رکوع ہیں، 2 سجدے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران صلاۃ الکسوف کے اس نماز میں اللہ کے نبی نے 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ اگلی حدیث میں اس کی مزید ڈیٹیل اور اس کی تفصیل موجود ہے کہ وہ اس کا طریقہ کار کیا تھا، تو وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ 2 رکعت نماز ہے، لیکن 2 رکعت عام نمازوں کی طرح نہیں، بلکہ طریقہ کو تھوڑا سا ہٹ کر ہے، جداگانہ ہے، اور اس کے مطابق نماز پڑھی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔